اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ میرے محترم معزز اور مکرم ناظرین، آج 19 ماہ رمضان کی رات ہے، 18 کا دن گزر گیا۔ یہ 19 کی رات آل محمد کے لیے بہت مشکل رات تھی۔ آج کی رات میرے آقا نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں گزاری ہے۔ اپنی بیٹی کے ہاں افطار کیا۔ افطاری میں مشہور یہ ہے کہ میری آقا زادی نے نمک بھی رکھا، کھجوریں بھی رکھی، دودھ بھی رکھا۔ میرے آقا نے فرمایا، بیٹی تو جانتی ہے نا تیرے بابا نے ایک وقت میں اتنی غذائیں کبھی نہیں کھائی ہیں، دودھ اٹھا لو بیٹا۔ شاید علم امامت سے جانتے تھے اس دودھ کی پھر ضرورت پڑے گی۔ نمک کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ روزہ کو افطار کیا، پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد باہر نکلتے۔ علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت امیر المؤمنین میں لکھا، تھوڑی تھوڑی دیر باہر نکلتے، تھوڑی دیر بعد آسمان کی طرف دیکھتے، دیکھ کے کہتے رات تو وہی ہے، نشانیاں تو وہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے بابا کو اس طرح مضطرب دیکھا، جناب ام کلثوم کہنے لگی، بابا کیا بات ہے، ایسی بات ہے کوئی تو آج نہ جائیے نماز پڑھانے کے لیے، کسی اور کو بھیج دیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بیٹی کیا اللہ کی تقدیر کو روکا جا سکتا ہے؟ میرے آقا صبح نکلے۔ جب نکلنے لگے تھے نا تو گھر میں پالتو بطخوں نے چلانا شروع کیا، اپنی چونچ میں دامن ابا کو پکڑ کے کھینچنا شروع کیا۔ چیخیں بلند ہو رہی ہیں بطخوں کی۔ میرے آقا کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، ابھی تو بطخیں چیخ رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد اسی گھر سے علی کی بیٹیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتے بیٹی بھائی حسن سے کہنا، اپنے بھائی حسن سے کہنا انہیں خوراک دے سکے تو انہیں گھر میں رکھنا، ورنہ انہیں جنگل میں چھوڑ دینا، یہ اپنی غذا خود مہیا کر لیں گے۔ پھر حسرت سے ایک مرتبہ ڈیوڑی کے دروازے کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے میرے آقا اپنے بیت السرا سے، اپنے گھر سے، بیت الشرف سے چلے مسجد کوفہ کی طرف۔ گلدستہ اذان پہ اذان کہی، اپنی زندگی کی آخری اذان سارے کوفہ والوں نے سنی۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، کوفہ کی عورتیں اپنے بچوں سے کہتی تھیں، سنو آج علی کی آواز میں کتنا درد ہے۔ اذان کے بعد میرے آقا نے ایک ایک مسجد میں سوئے ہوئے مسافر کو اٹھایا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے پاس بھی آئے اور وہ اوندھے منہ سویا ہوا تھا۔ میرے آقا نے نصیحتیں کرنا شروع کی، اس طرح نہیں سوتے، ایسے شیطان سوتا ہے، چت کے بل سویا کرو، دائیں پہلو پہ سویا کرو، بائیں پہلو پہ سویا کرو۔ میرے آقا نے اسے بیدار کرنے کے بعد محراب مسجد کا رخ کیا، اللہ تمہیں کوفہ لے جائے عزادارو۔ میرے آقا نے صبح کی نماز سے پہلے، واجب نماز سے پہلے نوافل شروع کیے۔ لکھتے ہیں مورخین، ابھی صبح کے نافلہ کی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا،
جب میرے آقا نے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا، اس ابن ملجم ملعون نے زہر میں بجھی تلوار سے کوئی ایسا وار کیا، میرے آقا کا سر شگافتہ ہوا، مسجد کے در و دیوار ہلنے لگے، ہاں زمین میں زلزلہ آیا، ایک مرتبہ مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالنا شروع کی اور کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک مرتبہ ہاں سر پیٹتا ہوا جبرائیل فضائے کوفہ پہ آیا اور کوفہ کی فضا میں یہ ماتم کر کے صدائیں لگائیں، الا قد قتل ابن عم المصطفیٰ واللہ تحدمت ارکان الہدی، قد قتل ابن عم المصطفیٰ، ہائے ہدایت کے ارکان گر گئے، آج مصطفیٰ کے چچا زاد علی کو قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔